السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود ہم لوگوں کی چل رہی ہے اور رکوع نمبر 6 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج پڑھیں گے رکوع نمبر 7۔ جن پیغمبروں کی قوموں پر عذاب آیا ان میں سے کچھ پیغمبروں کے واقعات جو بڑے مشہور اور معروف پیغمبر ہیں ان کے واقعات چل رہے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ اب واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تلذذ بالمثل میں مبتلا تھی، یعنی ہم جنس پرستی۔ مرد مرد کے ساتھ، مردوں کو عورتوں میں لطف ہی نہیں آتا تھا، ان کو مردوں میں ہی مزہ آتا تھا، اغلام بازی جس کو کہتے ہیں۔ تو ان پر کیسے اللہ کا عذاب آیا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے بھی ہجرت کی، اور بعد میں پھر یہ پیغمبر بنائے گئے، اور پیغمبر ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ سدوم کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یہ جو علاقہ تھا پورا یہ اغلام بازی میں یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے ذکر ہو رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا، کیونکہ کیسے فرشتے آئے تھے اور پھر فرشتے کیسے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو فرشتے پہلے تو آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ تھا مہمان نوازی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بہت کرنے والے تھے۔ مہمان نوازی، بس مہمان آیا تو چاہے جان پہچان ہو نہ ہو لیکن پوری ایک دم جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ مہمان نوازی کرنا۔ تو پہلے فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، اور جب انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھئی ایک مہمان ہے، اور کیونکہ انسان کی شکل میں تھے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور بھنا ہوا گوشت لے کے آئے ان کے لیے۔ اب فرشتے چونکہ کھانا تو کھاتے نہیں ہیں تو فرشتوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کچھ لیا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ بھئی یہ مہمان تو نہیں ہے، تو پھر جب یہ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مہمان کے سامنے کچھ رکھا جاتا تھا تو مہمان کچھ نہ کچھ لیا کرتا تھا۔ اگر مہمان اس میں سے کچھ نہیں لیتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ اور مقصد سے آیا ہے، دشمن ہے یا کوئی اور اس کے دل میں پلاننگ چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ بھئی یہ مہمان اگر ہوتے تو کچھ نہ کچھ لیتے، لیکن یہ لے کیوں نہیں رہے ہیں۔ تو وہ پورا واقعہ سب سے پہلے ہم آیتوں میں پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کس بات کی خوشخبری لے کر آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے بیٹا ہونے کی، کیونکہ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ ان کی کوئی اولاد ہو، لیکن اولاد ہو ہی نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں، اور اتنی بوڑھی ہو گئیں کہ ان کو اب امید ہی ختم ہو گئی کہ میرے کوئی اولاد ہوگی۔ تو اولاد کی خوشخبری لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، وَلَقَدْ جَاءَتْ اور آئے، رسولنا ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بالبشرا خوشخبری لے کر، خوشخبری کس کی؟ بیٹے کی۔ اچھا کیا خوشخبری لے کر آئے؟ قالوا سلاما، تو سب سے پہلے جب آئے فرشتے تو انہوں نے کیا کہا؟ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی سلام کہا، اور وہ کہاں گئے؟ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور آئے، رسولنا، ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالو، انہوں نے آ کے کیا کہا؟ سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبثا، اور بس مہمانوں کو آئے ہوئے تھوڑی دیری ہوئی تھی، فما لبثا، ان کو آئے ہوئے تھوڑی دیری گزری تھی، ان جاء، ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے مہمان نوازی کے لیے۔ اب ان کے سامنے رکھا گیا۔ اب فرشتے تھے، وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید کوئی دشمن ہے یا کیا بات ہے، کون ہے، آتے نا آدمی کے دل میں خیالات، ایک جگہ کا کوئی چلن ہو اور کچھ عجیب سی باتیں ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا، اس وقت مہمان ہوتا تھا تو وہ فوراً کھانا شروع کر دیا کرتا تھا، اب یہ کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو طرح طرح کے خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کی اہلیہ کے دل میں آئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ ان سے کھٹک گئے، تو دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی ہم تمہارے لیے لے کر آئے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ بیٹے کی خوشخبری، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور پاروں میں جو ذکر ہے تو اس میں یہی آیا ہے کہ ایک تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے، لیکن خوشخبری بعد میں دی ہے، یہ لگے گا آپ کو، لیکن اور دوسری جگہوں پر جو واقعہ ذکر ہوا ہے یہی والا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے، تو وہاں فرشتوں نے پہلے خوشخبری دے دی کہ جیسے کہ 26ویں پارے میں آئے گا بالکل آخر میں، تو پہلے فرشتوں نے خوشخبری دی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری پہلے دی ہو پھر اس کے بعد دوبارہ خوشخبری دے دی ہو۔ کل ملا کے یہ کہ فرشتوں نے یہ خوشخبری بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کے پاس ہم ان کی قوم پر عذاب بھی لے کے جا رہے ہیں۔ فلما، پھر جب، رأى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصلو، جو بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، الیہ، بچڑے کی طرف، یعنی جو کھانے کی چیزیں رکھی گئی ہیں، نکرہم، تو ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا اور کھٹک پیدا ہوئی دل میں، وَأَوْجَسَ، اور پیدا ہوا، منہم، ان کی طرف سے، خیفہ، خوف پیدا ہوا دل میں۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف، ڈرو مت، انا، بے شک ہم تو، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، خوشخبری کے لیے، آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو، الی قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے ان کی قوم پر عذاب کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اچھا یہ فرشتے ہیں۔ اب پیچھے جو ہے نا ان کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ خوشی کے مارے ہنسی اور انہوں نے تعجب بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، دیکھیے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنس پڑی۔ تو ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی، ایک تو خوشی، کیونکہ پہلے یہ لگا کہ یہ مہمان ہیں تو بھائی کھانا وانا کیوں نہیں کھا رہے، کوئی اور پلاننگ سے تو نہیں آئے ہیں، اور کون ہے کیا ہیں، تو ایک وہ ہوتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو خوشی کی وجہ سے ہنسی، ہے نا۔ اور خوشخبری کیا تھی کہ اسحاق علیہ السلام سے ہی کون آئیں گے؟ حضرت یعقوب آئیں گے، اور بھی بہت سارے پیغمبر آئیں گے۔ وہ ہنس پڑیں تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔
سمجھ رہے ہو؟ یہ 2 بار فرشتوں نے کہا، پہلے آتے ہی، اس کے بعد اب تو خوشخبری سنائی۔ وَمَرَأَتُهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمۃ، جو کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنسی، فبشرناها، تو ہم نے ان کو خوشخبری دی، کس کی دی؟ اسحاق کی، ومن وراء، اور بعد میں اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے، پھر ان سے یوسف علیہ السلام آئیں گے، اور بھی پیغمبر آئیں گے۔ یعنی اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر بہت سارے، خوشخبری ملی، بہت سارے پیغمبر آنے والے۔ تو تعجب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، کیا تعجب ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا ہے، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، وہ کہنے لگی، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ ان ھذا لشیء عجیب، واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ اولاد کی تمنا کرتے کرتے جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا شروع ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اور بڑھاپا بھی ایسا والا کہ جس میں اولاد کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بالی شیخہ وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اولاد نہ ہو، جیسے کہ بعض لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اولاد اگر نہیں ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چلا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، سب کچھ اوکے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اولاد دینے والا میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، کہ اولاد ہوتی نہیں ہے، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو لڑکیاں دے دی۔ تو اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ ہی سے مانگتے رہنا ہے، کنٹینیوسلی مانگتے رہنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو تعویذ لینے چلے گئے، اس پہ ہمیں کسی نے بتا دیا کہ تمہاری کوکھ باندھ دی گئی ہے، کسی نے بتا دیا کہ تم یہ عمل کر لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو، کسی نے کہا جادو کرا دیا گیا ہے، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے اور کچھ کہا۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی تو وہ مایوس ہو گئی تھیں، اور بڑھاپے کے اس عالم میں پہنچ چکی تھیں کہ ان اولاد کی تمنا کرنا ہی بے وقوفی سمجھا جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ ان کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ دعائیں مانگی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ کا در چھوڑ کر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوکھ باندھ دی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کی کوکھ باندھ دے۔ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اولاد ملتی ہے، نہیں ہوتے تو نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے میں لگنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قالت، کہنے لگیں، یا ویلتا، ہائے، یعنی بڑی تعجب کی بات ہے بھائی، اَأَلِدُ، کیا میرے اولاد ہوگی، وَأَنَا، اور میں عجوز، بڑھیا ہو چکی ہوں، وَهَذَا، اور یہ بالی، میرے شوہر، شیخہ، یہ خود بڑھاپے کی ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اولاد ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ تو لشیء، بڑی بات ہے، عجیب تعجب والی۔ اب دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، آپ تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ کی، آپ کے گھرانے پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی وجہ سے تو مشرکین مکہ بھی اسی پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، پیغمبروں کی بیوی نہیں بچی، پیغمبروں کی اولاد نہیں بچی، انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو بھی عذاب ملا، ان کی بھی آخرت برباد ہو گئی۔ اسی لیے اصل جو نجات کا مدار ہے وہ ایمان پر ہے، اصل مدار جو نجات کا ہے وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے پر ہے۔ کیا فرمایا فرشتوں نے؟ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کہ آپ تعجب کر رہی ہیں، من امر اللہ، اللہ کے فیصلے پر، حالانکہ رحمت اللہ، حالانکہ اللہ کی رحمت و برکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، آپ پر رہی ہیں، اہل البیت، آپ گھر والوں پر رہی ہیں، انہ، بے شک وہی اللہ ہے، حمید، تعجب نہ کرو، اللہ ہے ہی اس
طاقت والا، قدرت والا، تعریف کے لائق، اس کی تو وہ جب چاہے نعمتیں دے سکتا ہے۔ انہ بے شک اللہ حمید، ہر تعریف کا مستحق ہے، مجید شان والا ہے۔ اب دیکھیے اب کیا ہوا، اب دوسری بات کیا تھی کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ فرشتوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ان کے اوپر عذاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ تو چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کے طور پر، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم سے اور لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق۔ ارے بھائی کیوں عذاب لے کے جا رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے نا کیا ارے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا ہو گیا؟ جیسے کوئی بچوں کی پٹائی لگائے تو گھر کے اور جو محبت رہ رہے بھائی کیوں مار رہے ہو اتنا، ارے چھوڑو یار جانے دو، ہے نا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کو خوشخبری مل گئی، تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کیا، یعنی محبت کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت میں ضد کر رہا ہوتا ہے، ارے دلا دیجئے نا ابا جی، ہے نا۔ تو ایسے ہی پیغمبر نے عذاب کے سلسلے میں جھگڑنا شروع کیا فرشتوں سے، ارے بھائی کیوں لے کے جا رہے ہو، کیا یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، فلما پھر جب ذہب دور ہو گیا، عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، روعو کیا ہو گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءت اور ان کے پاس آ گئی، بشرا خوشخبری، یجادلونا تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، فی قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، بڑے بردبار تھے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لحلیم بڑے بردبار، اواہ اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، منیب اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ ہی سے لو لگانے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، انہ قد جاء امر ربک، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے لوٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے بالکل عذاب طے ہو چکا ہے، اور جتنی مہلت تھی وہ قوم کو آلریڈی دی جا چکی ہے، اور قوم سدھرنے کو باز آنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے اب آپ جانے دیجئے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض جانے دیجئے، عن ھذا اس معاملے کو، انہ بے شک، قد جاء آ چکا ہے، امر ربک آپ کے رب کا فیصلہ، وانہم اور فیصلہ آ گیا ہے، وانہم اور بے شک ان لوگوں پر، آتیہم آ کر رہے گا، عذاب عذاب آ کر رہے گا، غیر مردود جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور پھر بات چیت جتنی بھی یہ ساری بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف چل دیے۔ دیکھیے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم اتنی نالائق تھی کہ آپ نالائقیوں کی ساری حدوں کو سوچ لو، اس سے بھی بہت آگے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پیغمبر موجود ہیں، جیسے ہم لوگ بڑے سے بڑے گنہگار کو دیکھ لیں، لیکن جب وہ کسی مولانا کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یار میں گنہگار ہوں، میرے لیے دعا کریں، میں توبہ کر لوں، نمازی بن جاؤں، شراب چھوڑ دوں، بہت گندی عادت مجھے لگی ہوئی ہے۔ مولانا کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے گا، چھپے گا، غلط کام کر رہا ہوگا تو چھپنے کی کوشش کرے گا،
یہ اتنے بڑے نالائق تھے لوط علیہ السلام کی قوم والے کہ ایک تو یہ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ تعلق بناتے تھے، اور عورتوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کوئی بھی بستی میں اگر آ جائے، لڑکا آ جائے، کوئی مرد آ جائے خوبصورت، چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے تو کہتے تھے کہ ارے بھیا تم جانے دو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنا کام کرو یار، اور ہمیں مت بتاؤ تم کچھ بھی، سب جانتے ہیں ہمیں کرنے دو۔ مطلب اس درجے کی نالائقی اور نافرمانی پیغمبر کی کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام کے گھر جب پہنچے تو لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ اب بستی والوں کو پتہ چلے گا، اور بستی کے جتنے بھی اس نالائق لوگوں کو پتہ چلے گا جو اس طرح کے کام میں مبتلا ہیں، تو یہ ان مہمانوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے جو یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے نا، ان کی نہ تو کوئی رشتہ داری تھی وہاں پر، نہ کوئی اور فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے عراق میں، وہاں سے پھر ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے اور یہ دوسرے علاقے میں چلے گئے، صدوم کا علاقہ کوئی کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے جہاں پہ یہ ڈیڈ سی موجود ہے اب جارڈن میں، ہے نا، اس علاقے میں چلے گئے۔ تو کوئی ان کا اپنا خاندان والا بھی نہیں تھا کہ اب مہمانوں کو بچائیں گے تو بچائیں گے کیسے۔ اور ادھر بستی والوں کو جب پتہ چلی تو یہ سب بستی والے اکٹھے ہو گئے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے۔ لوٹا کہتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی وغیرہ نہ آئی ہو، تو ایسے خوبصورت بن کے گئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں کیا کہنے لگے کہ دل پریشان ہو گیا، اور کیا کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے کہ مہمان آ گئے اور میں ان کو بچاؤں کیسے۔ اب بستی والے آئیں گے اور میری قوم والے آئیں گے اور ان کو پکڑ کے لے جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی بدفعلی کریں گے۔ ولما، اور جب جاءت آئے رسولنا، ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو وہ ان کی وجہ سے گھبرا گئے، وضاق بہم، اور ان کا دل پریشان ہو گیا، ذرا پریشان ہو گیا، وقال، اور انہوں نے کہا، ھذا، کہ یہ دن، یوم، آج کا دن، عصیب، بہت کٹھن دن ہے آج کا دن۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے، برے کام میں تو مبتلا تھے آلریڈی۔ اب جیسے ہی علاقے میں لوط علیہ السلام کی قوم والوں کو خبر لگی کہ لوط علیہ السلام کے ہاں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو یہ دوڑ پڑے کہ چلو مزے کریں گے، اور لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ کے شور شرابہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ان لڑکوں کو ہمیں لاؤ، ہمیں لاؤ۔ تو لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن تو بڑا مشکل ہے۔ اب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفہ۔ دروازہ پیٹ رہے ہیں کہ ان مہمانوں کو ہمیں دو، ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا، سمجھاتے رہتے تھے، پھر سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہیں وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور جتنی بھی امت کی اور ان کی قوم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کے درجے میں ہوتی ہیں، اور مرد وہ بیٹوں کے درجے میں ہوتے ہیں، پیغمبر باپ کے مانند ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے پاس ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے پاس ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم اپنی عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، تم ایسی حرکتیں کرو گے، کیا ہوگا؟ مجھے رسوا نہ کرو، ہے نا۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ ایک آدمی بھی تم میں ایسا نہیں ہے جو اس بات کو سمجھ سکے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ لوط علیہ السلام نے کہا
اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اسی لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی موجود نہیں ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا۔ دیکھیے لفظی ترجمہ، وَجَاءَهُ، اور آ گئے ان کے پاس، قومہ، ان کی قوم کے لوگ، یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے ان کی طرف۔ پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں لڑکے آئے ہوئے ہیں، خوبصورت خوبصورت، آ گئے اور دھر پٹک شروع کر دی دروازے پہ، دروازہ کھولو دروازہ کھولو، اور ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، ہمیں دو ان کو۔ تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا، کیا سمجھایا؟ وَمِن قبل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اس عمل میں بہت پہلے سے مبتلا تھے۔ وَمِن قبل، اور اس سے پہلے ہی یہ لوگ، کانو، یہ لوگ، یعملون، کیا کرتے تھے، سیئات، یہ گندا کام کیا کرتے تھے کہ آدمی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء، یہ بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ہن، تمہارے گھروں میں، اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو اور یہ گندا کام چھوڑ دو۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سلسلے میں۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ الیسا، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا، الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تمہارے درمیان، رجل، کوئی ایسا آدمی، رشید، جو بات کو سمجھے۔ ایسا آدمی نہیں ہے کوئی بھلا آدمی جس کے اندر انسانیت ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں تو اسی میں مزہ آتا ہے، زیادہ چکر میں مت پڑو، اور جو عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ، ہم تو بہت بار تم سے کہہ چکے ہیں، ہمیں زیادہ بک بک مت کرو ہمارے سامنے۔ اس درجے کی کمینگی یہ لوگ اختیار کرے ہوئے تھے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے، ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کچھ بھی۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں عورتوں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، مہمان ہیں کیا ہیں، ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے، بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں ان کو اجازت دی اندر آنے کی اور مہمان ان کے حوالے نہیں کیے، تو یہ دروازہ توڑنے کے قریب بھی ہو گئے۔ دیکھو، قالو، تو یہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لقد علمتا، ہمیں کوئی، کیا تم جانتے نہیں ہو، ما لنا، کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، فی بناتکا، تمہاری بیٹیوں کے سلسلے میں، عورتوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے، من حق، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لَتَعْلَمُ، خوب جانتے ہو، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ لڑکے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ہم پھر ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ افسوس میں مبتلا ہو گئے، اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ ویسے تو پیغمبر کو اللہ کا سہارا ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ مہمانوں کی عزت اور احترام حضرت لوط علیہ السلام کو کھایا جا رہا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس وقت یہ کہنے لگے، کیونکہ ہوتا ہے نا آدمی کیسے میں ان مہمانوں کو بچاؤں، اور باہر پوری بھیڑ ہے جو ان کو لپکنا چاہتی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے سے یہ نکلا، قال، کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی، کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا جس کے ذریعے میں تمہیں یہاں سے بھگا کے ان کو بچا سکتا۔ قال، لوط علیہ السلام کہنے لگے، لو، کاش، ان لی بکم، مجھے میرے پاس، قوتاً، کوئی طاقت ہوتی، او آوی، یا کوئی ٹھکانہ ہوتا، الی رکن شدید، کوئی مضبوط سہارا، کوئی مضبوط ٹھکانہ میرے پاس ہوتا۔ اب کیا ہوا دیکھیے، اچھا اسی درمیان پھر جب یہ حالت بہت، کنڈیشن بہت پرابلمٹک والی ہو گئی، بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئی، تو اس وقت پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو اب عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ پریشان نہ ہوں۔ ادھر یہ لوگ دروازے کو توڑے ڈال رہے ہیں اور اوپر سے کودنے کی فراق میں ہیں، کیونکہ ان کو للچاہٹ آ رہی ہے کہ بھئی یہ اتنے خوبصورت لڑکے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب یہ اندر آنے کی فراق میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک بازو کو ان کی طرف ایسے مارا جس سے یہ لوگ اندھے ہو گئے، اور پھر الٹے پیر یہ دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ لوط نے تو اپنے گھر میں کوئی جادو کر رکھا ہے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس وقت جو گھر کے ارد گرد موجود تھے۔ اب فرشتوں نے اپنا پلان بتایا۔ کیا پلان بتایا؟ کہ یہ کافر لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، یعنی بس جلدی سے نکلو، پیچھے مڑ کر اور یہ چیز رہ گئی وہ چیز رہ گئی ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے چلو یار ارے وہ رہ گیا واپس لینے جاتا ہے، فوراً نکلو، بس کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اچھا ایک بات اور فرشتوں نے کہی کہ ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ اپنی قوم والوں کے ساتھ رہے گی، وہ تم پر ایمانی لے کر نہیں آئی ہے دل سے، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یقین رکھو کہ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، یعنی ان پر جو عذاب آئے گا وہ صبح کے وقت آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، اور صبح بالکل قریب آ گئی ہے، بس اب تو صبح ہونے والی ہے، صبح آئی گئی، بس اب کیا، صبح ہونے میں کتنی دیر لگ رہی ہے۔ یہ فرشتوں نے اپنی پوری پلاننگ بتائی۔ دیکھیے قالو، تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول، بے شک ہم فرشتے ہیں، بربک، آپ کے پروردگار کے، لن یصلوا، ان کافروں میں سے تمہاری قوم میں سے کوئی بھی نالائق الیک، تم تک نہیں آ سکے گا، پریشان مت ہو، اور ہمارے لیے بھی پریشان مت ہو، ہم کوئی لڑکے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ فاسری باہلک، تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو، بقطع من اللیل، رات میں ہی نکل جاؤ، ولا یلتفت، اور نکلتے وقت یہ دھیان رکھو، ولا یلتفت، زکام ہو رہا ہے بہت خطرناک، بتا اللہ کا نام لے کے میں بیٹھ گیا تھا تفسیر ریکارڈ کرنے، ورنہ بکٹ کا زکام ہو رہا ہے۔ چلیے ولا یلتفت، اور نہ متوجہ ہو تم میں سے، احد، کوئی، یعنی پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، الا امرأتک، لیکن ہاں تمہاری بیوی تمہارے ساتھ آئے گی، پھر واپس لوٹ جائے گی۔ انہ، بے شک وہ، مصیبھا، اس کو بھی وہی عذاب ملنے والا ہے، ما اصابہم، جو تمہاری قوم والوں کو ملے گا۔ ان، بے شک، موعدہم، ان پر جو عذاب آنے والا ہے، الصبح، وہ صبح میں آئے گا، الیس الصبح، اور کیا صبح بقریب، قریب نہیں ہے، صبح تو بس ہونے والی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی۔ اچھا واقعہ اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، دیکھو یہاں تو بیوی پر بھی عذاب آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ بھی عذاب آ رہا ہے، کتنے خاص رشتہ دار، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا۔ اس لیے آج اگر کسی مولانا کے گھر میں کوئی نالائق نکل جائے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی بالغ ہونے کے بعد، یعنی کوئی مکلف ہو گیا شریعت کا تو وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے، مولانا پر نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ مولانا پر طنز مار دیتے ہیں، مولانا کے گھر میں ایسے لوگ ہیں، بھائی تو مولانا کی اس میں کیا قصور ہے بیچاروں کا۔ دیکھیے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے نکل گئے، اور جو بھی ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ نکل گئے۔ پھر کیا ہوا، صبح کے وقت یہ عذاب آیا اور فرشتوں نے اس پوری بستی کو ایسے اٹھا کے ایسے کر دیا، پورا پلٹ دیا، ایسے یوں کر کے، جو نیچے والا حصہ پورا ایسے، جیسے ہم لوگ کسی چیز کو پھینکتے ہیں نا تو ایسے کر کے پورا یوں کر کے پھینک دیتے ہیں، تو ایسے ہی نیچے والا حصہ پورا اوپر، اور پتھروں کی بارش ہو گئی، ختم، سب ختم۔ اور آج وہاں پر ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، جارڈن میں جو ڈیڈ سی ہے نا، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ عذاب آیا تھا۔ ڈیڈ سی کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے، پھر جب ایسے بستی کو الٹا گیا تو وہ پانی آ گیا اوپر۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ سب سے نیچا علاقہ ہے، یعنی دنیا کا سب سے نیچا علاقہ، سمندری سطح سے بھی تقریباً 400-600 میٹر نیچے ہے یہ،
تو یہ علاقہ اتنا نیچے کیوں ہوا؟ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھٹیا کام جو تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نیچے کر دیا. تو یہ جو ڈیڈ سی ہے جارڈن میں موجود ہے. دیکھو فلما پھر جب جاء آ گیا ہم امرنا اللہ ہمارا عذاب جعلنا تو ہم نے کر دیا علیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا نیچے، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا. نیچے والا حصہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے پانی پانی ہے، اوپر کیا ہے؟ زمین ہے. اب زمین ختم ہوا ہے، پانی پانی ہے. وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے علیہا اس بستی پر حجارتم پتھر من سجیل مٹی کے منضود تہ بتہ پتھر برسائے، دھڑا دھڑ پتھر برسے. یہ عذاب کی شکل کیا ہوئی کہ ایک لاوا ٹائپ کا وہاں سے پھٹا، اور لاوا ٹائپ کا جب وہاں سے پھٹا تو آگ کی وجہ سے وہ مٹی کے گولے بن گئے، اور اللہ کی قدرت سے جو ہے نا جیسے لاوا پھٹتا ہے نا، تو اسی طرح سے وہ پوری بستی الٹ گئی اور ان پر پھر پتھروں کی بارش ہوئی. الحمدللہ. دیکھیں اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے. دیکھیے آگے دیکھیے مسومۃ عند ربک، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ یہ پتھر اس پہ لگے گا، یہ پتھر اس کو لگے گا. ختم، پوری بستی ختم ہو گئی. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ مکے کے ان ظالموں سے دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جب تجارت کے لیے شام جاتے تھے تو یہ بستی راستے میں پڑتی تھی. یہ اس علاقے کو، اس کھنڈر والے علاقے کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہی بستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور فرمایا مسومتاً، نشان لگے ہوئے تھے عند ربک، تمہارے پروردگار کی پاس سے. وما ہی، اور نہیں ہے یہ بستی من الظالمین، ظالموں سے ببعید، بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو دیکھو سمجھ جاؤ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا. تو جارڈن کے اندر جو ڈیڈ سی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو ایک اسٹیچو ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر بن گئی تھی، اور وہ علاقہ آج بھی موجود ہے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ ڈیڈ سی ایسا ہے کہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا زمین کے نیچے، یعنی دنیا کا سب سے نچلا حصہ جو ہے نا وہ یہی ہے، آج بھی موجود ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے، اور قرآن مجید سے آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پورا واقعہ سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.